آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ رزق اور دولت کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ رزق ایسے آئے گا جیسے ATM سے پیسے نکالتے، جہاں آپ چاہیں گے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کی بے بہا برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، جس حوالے سے بھی آپ اس کو کریں گے کامیابیاں کامرانیاں آپ کا مقدر بنے گی، نصیب اور قسمت کا تالا کھل جائے گا جو برسوں سے بند ہے۔ آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رزق آسمانوں سے ایسے برسے گا جیسے ساون کے مہینے میں بارش برستی ہے۔ آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف چلیں جس کے کرنے سے جھولیاں بھرتی ہیں، جس کے کرنے سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے، جس کے کرنے سے رزق کی فراوانی ملتی ہے، جس ذکر کے کرنے سے جس عمل سے جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت عالم سید عالم سرور عالم آفتاب ہرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزمان وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم تاجدار کائنات محبوب کائنات محبوب دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء سرور انبیاء سرور مرسلاں قائد الانبیاء خطیب الانبیاء پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کے صحاب کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار، اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین محفل، ناظرین کرام و معزز سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ رزق اور دولت کے لیے بہت باکمال عمل ہے۔ رزق ایسے آئے گا جیسے ATM سے پیسے نکالتے، جہاں آپ چاہیں گے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کی بے بہا برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ATM ہے یا ایسی چابی ہے جس کو کہتے ہیں نا ماسٹر چابی۔ شاہ صاحب ماسٹر چابی جہاں بھی لگائیں لگ جاتی ہے۔ ATM جس بینک میں بھی یوز کریں ATM چل جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا بیلنس موجود ہو، اس کے اکاؤنٹ میں کچھ موجود ہو، تو یہ عمل اکاؤنٹ میں اتنا کچھ آ جائے گا کہ جب آپ اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو وہ کچھ عطا ہو جائے گا۔ آپ رزق کے متمنی ہیں،
آپ خوشحالی چاہتے ہیں، آپ اپنی آل اولاد کی شادیوں کے معاملات میں فکر مند ہیں، آپ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، اپنے لیے کسی سواری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، جس حوالے سے بھی آپ اس کو کریں گے، کامیابیاں، کامرانیاں آپ کا مقدر بنیں گی، نصیب اور قسمت کا تالا کھل جائے گا جو برسوں سے بند ہے، وہ قسمت کا دروازہ جو کبھی کھلا نہیں، زنگ آلود ہو چکا ہے، وہ بھی کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل بڑا سریع الاثر ہے، بڑا طاقتور، بڑا پاورفل ہے، اور انتہائی مجرب عمل ہے۔ آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر انتہائی پریشانی اور مایوسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ انتہائی پریشانی اور مایوسی کا عالم ہے، اور یہ ایسے حالات کے اندر انتہائی زبردست آپ کے لیے ایک نسخہ ہے، اور یہ نسخہ ایسے ہے جیسے اے ٹی ایم کارڈ ہوتا ہے کہ آپ جس مشین میں چلائیں گے وہاں سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، تقریباً ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ جو بزنس مین ہے وہ پریشان ہے، جو دکاندار ہے وہ پریشان ہے، اور جو کوئی نوکری پیشہ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یعنی ہر بندہ آپ کو پریشانی میں نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پریشانی کا حل ہے کیا؟ اس پریشانی کا حل ہے کیا؟ یہ اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں، آپ کے لیے یہ اے ٹی ایم کا کارڈ، یہ ماسٹر کی، آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اس طرح کی چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے کہتے ہیں نا الادین کا چراغ ہاتھ میں آ گیا۔ تو اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، ماحول میں، اپنے زمانے میں اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو تقریباً معاشرے کا ہر فرد پریشان نظر آتا ہے۔ ہر انسان مصائب و آلام کا مارا ہوا، دکھوں میں گھرا ہوا، پریشانیوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ان پریشانیوں میں سب سے عام اور سب سے بڑی پریشانی جو میجر پرابلم ہے وہ آپ کا رزق ہے۔ جو میجر پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، وہ رزق ہے۔ اور گھر کے اخراجات پورے کرنے مشکل ہو گئے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، پورے ہوتے نہیں۔ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ رزق میں بے برکتی ہے، برکت نہیں ہے، بے برکتی آ چکی ہے۔ تو آج آپ کو ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ رزق آسمانوں سے ایسے برسے گا جیسے ساون کے مہینے میں بارش برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ساون کے مہینے میں جس طرح بارش برستی ہے ایسا رزق برسے گا، لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ میرا یقین کامل ہے اس کے اوپر، آپ بھی یقین کامل کے ساتھ کریں۔ اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے، یقین کامل کی طاقت کے ساتھ کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے رزق کو بڑھائے گا، پریشانی نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، یہ ٹینشن اللہ ختم فرما دے گا رزق والی۔ اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ انتظام فرمائے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ، بڑا نہیں ہے، لیکن ہے یقین والا، دعوے والا۔ اللہ اکبر۔
ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب آپ کے ہم نے آرٹیکل پڑھا، کیونکہ عرصہ دراز آن لائن ڈیلی پاکستان نیوز پیپر میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی روشنی کی کرن کے نام سے میرے وظیفے شائع ہوتے تھے، تو اس میں یہ وظیفہ شائع ہوا، اور اس کے علاوہ سسٹم ٹوڈے ایک میگزین شائع ہوتا تھا ہمارا، اس میگزین کے اندر بھی یہ وظیفہ شائع ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا، لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھایا۔ تو مجھے کئی صاحبان کے فون آئے کہ اللہ نے ہم پر بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی رحمت ہوئی، آپ کا وظیفہ کیا۔ آج میں نے سوچا پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، فرزند اسلام کے ذریعے سے، روحانی وظائف کے ذریعے سے، اور وظائف انفو کے ذریعے سے، علی رضا شاہ سیفی چینل کے ذریعے سے، اور ہمارے یہ جتنے بھی چینلز ہیں ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ دنیا بہت پریشان ہے رزق کے حوالے سے، اور جس کو پریشانی ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے، جس کو پریشانی نہیں وہ کہتا ہے دنیا میں بونگیاں مارتی ہے، پر جس کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، رنج و الم ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھیں جو بیچارے دن رات محنت مشقت کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے اخراجات کو مینج کر رہے ہیں۔ پٹرول کتنا مہنگا ہے، سبزی لینے چلے رہے ہیں وہ کتنی مہنگی ہے، دیگر اشیاء کتنی مہنگی ہیں۔ تو یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کا نام بتانے سے، کلام الہی سے، کوئی وظیفہ بتانے سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کسی کا دکھ دور ہو جائے، کوئی مصائب و آلام میں مبتلا انسان مصائب و آلام سے نکل آئے، رنج و غم سے اس کو چھٹکارا مل جائے، تو پھر یہ بری بات ہے؟ اچھی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ بھلا کرتے جاؤ، بھلا کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ۔ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو نا، اگر آپ کو اپنے لیے وہ نہیں مل رہا، آپ دوسروں کے لیے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی بھلائی چاہنا شروع کر دیں، اللہ آپ کا بھلا فرما دے گا۔ جو دعا اپنے لیے مانگتے ہیں وہ نہیں پوری ہوتی، کسی اور کے لیے مانگ لیں۔ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں یا اللہ میرے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے جن کے گھروں میں بیٹیاں بیٹے جوان بیٹھے ہیں، یا الہی ان کی شادیوں کا اہتمام فرما دے۔ یقین جانیے اللہ آپ کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے۔ آپ رزق سے پریشان ہیں، دعا کریں یا اللہ جو بے رزق ہیں، جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، یا اللہ پاک ان کو وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ آپ کو وسیع رزق عطا فرما دے گا۔ آپ بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، دوسروں کی شفا یابی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں، کیونکہ دوسروں کا بھلا چاہنے والا اس کا بھلا اللہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو ذکر بتانے لگا ہوں، یہ روزگار کے لیے بھی بہت فائدہ بخش ہے، اور ملازمت پیشہ افراد کے لیے بھی بہت نفع بخش ہے۔ جو ملازمت پیشہ ہیں 20 تاریخ تک، 25 تک ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے، اب ان کو کوئی روزگار آگے بڑھتا نہیں ہے، صرف نوکری ہے، جاب ہے، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اچھا ہے۔ ان کی جتنی تنخواہ ہوگی اللہ اس میں برکت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا، اور ان کے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء پر بڑا یقین ہے، قرآن مجید کی آیات بینات پر ایک ایک حرف پر بڑا یقین ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے سمندر میں ڈوب کر جس نے بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں فرمایا۔ یہاں پیر فقیر نے نہیں دینا، اللہ پاک نے دینا ہے جس کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ جہاں سے میں نے بھی لینا ہے، آپ نے بھی لینا ہے، پیر فقیر سب اسی کے در کے محتاج ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں اور ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں تک خیر کی بات پہنچانا، بھلائی کی بات پہنچانا، نیکی کی بات پہنچانا، اگر تمہارے پاس کوئی ایک اچھی بات ہے وہ بھی دوسروں تک پہنچا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آج جو ذکر میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کھلا آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنا کھلا پڑھے؟ کم از کم پورے دن میں 3200 مرتبہ، یعنی 3200 مرتبہ آپ اس کو ڈیلی پڑھیں، کسی بھی ٹائم پہ پڑھ لیں، سارے دن میں پڑھ لیں، کسی ایک ٹائم پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، سب کو اجازت ہے اس کی۔ یہی لفظ لکھ کر آپ کمنٹ میں بھیج دیں یا درود پاک لکھ دیں، یا یہی لفظ جو ذکر میں بتانے لگا ہوں یہی ذکر آپ لکھ کے بھیج دیں، آپ اس کے پکے عامل بن جائیں گے۔ 41 یوم تک اس کو جاری رکھنا ہے۔ 41 دنوں کے بعد آپ کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی، آپ اس کے عامل بن گئے۔ اب آپ نے روزانہ صبح و شام ایک ایک تسبیح، فجر اور عشاء کے بعد، لو آپ اس کے ساری زندگی کے عامل بن گئے۔ رزق آپ کے آگے پیچھے ارد گرد دائیں بائیں گھومے گا۔ دنیا بعض اوقات دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں اور رزق آگے آگے بھاگتا ہے، ساری زندگی بیچاروں کا رزق پورا نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہو جائے گا رازق کے ساتھ لو لگا لو، وہ واللہ خیر الرازقین ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، جڑ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ آپ آگے آگے ہوں گے، رزق پیچھے پیچھے ہوگا۔ آپ آگے آگے ہوں گے، رزق پیچھے پیچھے ہوگا، اور یہ دیکھیں نا اپوزٹ کام ہو گیا۔ کوئی ایسے ہیں کہ رزق آگے آگے ہے، بندہ پیچھے پیچھے۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں وہ آگے آگے ہیں، رزق خود پیچھے چل چل کے جا رہا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، غیب سے لوگ آ کے مدد کریں گے، خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے رزق اتنا ملے گا جس طرح ساون بھادوں کے مہینے میں بارش برستی ہے، بارش کی طرح، بارش کی طرح رزق بارش کی طرح برسے۔ اگر آپ چاہتے ہیں خوشحالیاں برسیں، رحمتیں برسیں، کرم برسے، فضل برسے، خوشیاں آئیں زندگی کے اندر، دکھ بھاگ جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، مصائب و آلام میں سکون ہو جائے، خوشی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر اس ذکر کو کرے۔ فقر و فاقہ سے، رنج و غم سے نجات دیتا ہے، اور کسی کا روزگار بالکل ہی نہیں ہے، وہ یہ کرنا شروع کرے تو اس کو روزگار کی آواز لگ جائے گی کہیں نہ کہیں سے۔ سید علی بخاری صاحب، کہیں سے روزگار نہیں ہے، جاب نہیں مل رہی، وہ بندہ اس کو کرنا شروع کر دے روزانہ 3200 مرتبہ، 3200 مرتبہ، 3200 مرتبہ روزانہ کرنا شروع کر دے، اسے روزگار مل جائے گا۔ ملازمت نہیں ملتی، ملازمت مل جائے گی، خود فون کال آ جائے گی، آ جاؤ بھی ہمارے دفتر میں ملازمت کر لو۔ کر کے دیکھیں، آزمائش گارنٹی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے کیا، بہت سے لوگوں کو فائدے ہوئے، ہزاروں لوگوں کو فائدے ہوئے، لاکھوں لوگوں کو فائدے ہوئے۔ آپ کی بگڑی بھی بن جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئیے اس مبارک وظیفے کی طرف چلے جس کے کرنے سے جھولیاں بھرتی ہیں، جس کے کرنے سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے، جس کے کرنے سے رزق کی فراوانی ملتی ہے، جس ذکر کے کرنے سے، جس عمل سے، جس وظیفے سے
جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا اللہ پاک کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غیب سے امداد، آپ کی روزی میں برکت۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا نا، ایسے جیسے مشین کے اندر ATM کارڈ ڈالا ہے تو پیسے بھرے پڑے ہوں، تو پھر آپ چاہے 10,000 مانگو، 20,000 مانگو، 50,000 مانگو، لاکھ مانگو تو وہ نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح جب بھی اس کو کرو گے، اللہ رب العزت کے دربار سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ مبارک، عمل مبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کا ہے۔ آئیے سنیے، سب سے پہلے آپ نے جب بھی اس کو شروع کرنا ہے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ حصول برکت کے لیے درود پاک سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ اگر اس کو 5 نمازوں پہ ڈیوائیڈ کرنا چاہیں تو ہر نماز پر 600 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 640 مرتبہ پڑھ لیں ہر نماز پر۔ 600، 5 نمازوں پر 3200 پورا ہو جائے گا، اور 40 دن میں لاکھ پورا ہو جائے گا۔ آپ کا چلہ پورا، زکوٰۃ پوری۔ ٹھیک ہے جی۔ پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیفو، سبحان اللہ، یا لطیفو، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا لطیفو، 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 یا لطیفو۔ تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھتے جائیں، یا لطیفو، 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 ایسے پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زیادہ سے زیادہ 7-8 منٹ میں، 10 منٹ میں تسبیح پوری ہو جائے گی۔ 640 مرتبہ آپ پڑھ لیں، 6 تسبیحاں اور 40 دانے اوپر پڑھ لیں۔ اس کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ جو آپ کی منشا ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی آرزو ہے، آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگیں، خوشیاں چاہتے ہیں خوشیاں مانگیں، اولاد چاہتے ہیں اولاد مانگیں۔ رشتوں کا تقدس، رشتوں کا پیار، محبت، وقار، آپس میں تعلقات میں بہتری، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالی ملتا جائے گا، اور رزق کی ایسی موسلادھار اور تیز ترین بارش ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر میں رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، لیکن یہ رزق جب اللہ دے تو پھر سمیٹنا نہیں ہے، پھر سمیٹنا، رزق کو سمیٹنا بلکہ اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے، اللہ کی راہ میں بانٹنا ہے۔ کیونکہ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے، دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ پھر دعائیں آتی ہیں، جب خدمت کرتا ہے انسان تو کیا آتی ہے؟ دعائیں آتی ہیں، دعائیں آتی ہیں، دعائیں آتی ہیں، اللہ اکبر، دعائیں ملتی ہیں۔ پھر جب انسان
اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، کیا ہوتا ہے؟ کسی نے کہا تھا نا بابا جی کو گل تے دسو، اللہ نو ملن دا ول تے دسو۔ بابا جی ایک گل تے دسو، اللہ نو ملن دا ول تے دسو۔ تو اللہ نو ملنے دا ول کی ہے؟ کی ول ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بڑا عظیم نام ہے صف اولیاء میں۔ صف اولیاء بڑی توجہ والی، سید علی بخاری صاحب اور شامی صاحب، بڑی توجہ والی بات ہے۔ جامی صاحب کی توجہ چاہوں گا اور علامہ محمد سلیم رضوی صاحب کی توجہ چاہوں گا۔ گل بڑی قیمتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، جنہیں محبوب الہی کے نام سے پاکستان نہیں کائنات جانتی ہے، محبوب الہی، آپ فرماتے ہیں کہ اجودن کے قریب ایک ملا صاحب رہتے تھے۔ کیا رہتے تھے؟ اجودن، جسے آج پاک پتن شریف کہا جاتا ہے۔ اللہ، اس ملا صاحب کو اپنے ظاہری علم پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملا پڑھ پڑھ کر تکبر، حافظ پڑھ پڑھ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ یہ جو ظاہری علم رکھتے ہیں نا، جن کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے کر میں آگے چلتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کچھ چیزیں تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک بندہ آیا جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ شاہ صاحب، شلوار چھوٹی تھی، گردن موٹی تھی، سر سے گنجا تھا اور متھے پہ بڑا سارا محراب بھی تھا۔ یہ اس کے ظاہر کا حلیہ تھا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے جو الفاظ بولے وہ الفاظ ادب کے لائق نہیں تھے، ادب کے خلاف تھے۔ وہ آ کے بولتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انصاف کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ہم سے بڑا بھی اللہ کے بعد انصاف کرنے والا ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی انصاف کرنے والی ہے تو پوری کائنات میں، پورے عالمین میں وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سے بڑا بھی کوئی انصاف کرنے والا ہے؟ خیر، میں یہاں پر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ بے ادبی سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلا اور پیٹھ کر کے ایک سائیڈ کو چلا گیا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھ رہے ہو اس بندے کو جو شیخ نجد ہے، اس کو دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ ہے، اس کی نسل سے لوگ پیدا ہوں گے اور اس کی نمازیں، اس کے نیک اعمال اتنے ہوں گے کہ آپ لوگوں کو اپنی نیکیاں ان کے سامنے تھوڑی محسوس ہوں گی، کمزور محسوس ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ
آپ کے جان نثار، माशाअल्लाह ایسے جان نثار کہ آقا علیہ السلام وضو فرمائیں تو وہ وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہ گرنے دیں۔ सुभान अल्लाह ایسے جان نثار آقا علیہ السلام اپنی مبارک زلفوں کو کٹوائیں تو وہ ایک منہ مبارک، ایک بال مبارک بھی نیچے زمین پر نہ گرنے دیں۔ اتنی محبت والے صحابہ، آقا علیہ السلام مسکرائیں وہ مسکرا پڑیں، آقا علیہ السلام کا چہرہ غم زدہ ہو وہ پریشان ہو جائیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوش۔ جب آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں صحابہ کا پورا جہان مسکراتا ہے، सुभान अल्लाह کائنات کا ذرہ ذرہ مسکراتا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی نیکیاں ان کی نیکیوں کے برابر میں کم محسوس ہوں گی۔ میرے صحابہ یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اوپر رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن ان کے اندر نہیں اترے گا۔ حافظ پڑھ کرن تکبر تے ملا کرن وڈیائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو، ساون ماں دے بدلا وانگو پھرن کتاباں چائی۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، ظاہری طور پر علم بہت ہوتا ہے لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں، اندر سے حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں باروں ناتیاں کی ہویا جن اندروں گئی پلیتی، گٹے گوڈے مل مل تو نئے، نہ اندروں گئی پلیتی۔ سید بادشاہ صاحب، یہ سید بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سید زادے ہیں اور صوفی شاعر ہیں۔ فرماتے ہیں گٹے گوڈے مل مل تو نئے، تیرے اندروں نہ گئی پلیتی، لوکاں نو دکھلاون کارن پج پج وڑے مسیتی۔ تو جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنا علم جتاتے ہیں اور اولیاء کاملین کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ والوں کی بے ادبی کرتے ہیں، حالانکہ احترام مسلم کو وہ بھول جاتے ہیں، اکرام مسلم کو بھول جاتے ہیں، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیڑی ایسی ولیاں پیراں فقیراں دی توہین اور بے ادبی کیتی ہے، ساڈا کی نقصان ہو گیا۔ ایسے عناصر کو یہ نہیں پتا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے ادبی کرنے والے فرعون کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی، فرعون کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی، نمرود کو بھی ڈھیل دے رکھی تھی۔ کر لو تم نے جو کرنا ہے کر لو، یہ نہ کہنا کہ وقت نہیں ملا، ٹائم نہیں ملا، موقع نہیں ملا۔ پھر جب وقت نکل گیا ہاتھ سے کیا ہوا؟ فرعون غرق ہو گیا اور نمرود بے ادبیاں کر کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ دماغ میں مچھر چلا گیا اور اس کو جوتے مارے جاتے تھے، انجام عبرتناک ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود تھی کہ ایک ظاہری علم رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کو اللہ نے باطنی علم سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ ادب کی دولت بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ ملدا ہے ادب چو ملدا ہے اس وچ شک نہیں کوئی۔ تو بات ہم کر رہے تھے مخلوق خدا کی خدمت کی، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں اپنی علمیت کے قصے سناتے، جنہیں آپ سنتے تھے۔ وہ ملا صاحب بھی آ جاتے، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بڑی دلچسپی سے سنتے۔ لوگوں کا، ملا صاحب کا انداز لوگوں کو بڑا برا لگتا کہ یہ اس قدر باتیں بڑی بڑا چڑھا کے کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، ولی کامل کی بارگاہ میں، لیکن ان لوگوں کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا احترام ملحوظ خاطر ہوتا، ان کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے۔ ایک دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، مولانا یہ بتاؤ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ یہ بات میں نہیں کر رہا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمائی ہے۔ اس ملا صاحب سے پوچھا اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ تو ملا صاحب بولے شیخ آپ کو نہیں پتا؟ اس کا جواب تو کوئی عام مسلمان بھی جانتا ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آپ مسکرا پڑے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ زہد الانبیاء، آپ مسکرائے، فرمایا مولانا میں نے تو سنا ہے اسلام کا 6واں رکن بھی ہے اور وہ رکن روٹی ہے۔ کیا ہے؟ روٹی ہے۔ ملا صاحب یک دم بھڑک اٹھے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اسلام کے رکن بڑھا دیے۔ آپ نے بالکل غلط سنا۔ آپ نے تحمل اور بردباری سے فرمایا کہ بھائی ملا صاحب اتنے غصے میں نہ آؤ، میں نے بھی بڑے معتبر اہل علم سے سنا ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا۔ کئی لوگوں کو مفتی بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، آپ فیس بک، یوٹیوب پر اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ مفتی بن کے آگے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ جن کا خاصہ ہے انہی کا خاصہ ہے، جن کو اللہ نے یہ عزت اور شرف عطا فرمایا ہے فتویٰ دینے کا، وہ فتویٰ ایسے نہیں دیتے۔ یہ ایک وہ طبقہ ہے جس کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، وہ ظاہری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فتوے جاری کر دیتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر مسلمانوں کو شرک، بدعت، گستاخ، بے ادب کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعضے تو مسلمانی سے خارج ہی کر دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے، مسلمان تو زندگی میں کسی کو کر نہیں سکے، کافر بنانے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور اتنی ان کے پاس مشینیں ہیں، فٹافٹ فتوے فتوے فتوے، اور وہ اس حجاب کے اندر ہیں کہ ایک میں ہی ہوں بس کائنات میں، باقی سب مجھ سے نیچے ہیں، جبکہ اہل اللہ کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ گناہگار، عاجز، فقیر، حقیر اللہ کے بندے ہم ہیں، اور باقی سب ہم سے اچھے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا ویژن ہے، اللہ والوں کا ایم ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسی وجہ سے تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، غوث کتب سب ارے اریرے، عاشق جان اگیرے، جتھے پہنچاندہ عشق بندے نو اتھے غوث نہیں پاندے پھیرے۔ بھئی اللہ والوں کی
एम देखो, उनका नजरिया देखो, वो दूसरों को इज्जत बख्शते हैं। और इज्जत शाह साहब वही दे सकता है जिसके पास इज्जत होती है, और जिसके अपने अंदर गंदगी होती है वो दूसरों को गंदगी देता है। ये गंदगी वाली सोच, गंदे अल्फाज की, जब आपकी जुबान से ये तीर निकलते हैं ना, तो आपके अंदर की गंदी सोच की वो अक्कासी आपके अल्फाज कर रहे होते हैं। जो इज्जत वाला होगा वो दूसरों को इज्जत देगा, और जो खुद इज्जत वाला नहीं, उसने दूसरों को इज्जत क्या देनी है। इत्तेहाद उम्मत करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ो, जोड़ने वाला काम करो, भलाइयां बांटो, खैर बांटो, आसानियां बांटो, मोहब्बतें बांटो, रोशनियां बांटो, नूर बांटो, नूर वाले आका का नूर बांटो। नफरतें बंद, चुगलखोरियां बंद करो, ये मोहब्बतों की कातिल हैं। चुगलखोरियां बंद करो, ये वो कैंची है जो मोहब्बतों को काटती है। गीबत बंद करो, ये मोहब्बतों को पमाल कर देती है, मोहब्बतों को रौंद डालती है। तो अपने अंदर की रोशनाई जिसके पास होगी वो दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा। हम कहते हैं ना, कर भला हो भला होता है, भले का भला भला वही करेगा जिसके अंदर भलाई की दौलत होगी। तो जिसके अंदर अपने शर होगी वो शर की जगह पर भलाई कैसे बांटेगा, वो शर ही बांटेगा। लेकिन ये फैज मिलता कहां से है? ये अल्लाह वालों के दर से मिलता है, ये अल्लाह वालों के आहा निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। ये हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया मैंने भी तो एक बहुत बड़े मोतबर अहले इल्म से सुना है। ये सुनकर मुल्ला साहब उठ खड़े हुए और कुरान पाक की वो आयत तिलावत की जिसका तर्जमा है, नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठ, लिहाजा मैं चलता हूं। उसने ये आयत पढ़ी और ये तर्जमा किया और उठ के खड़ा हो गया और कहता है मैं जा रहा हूं। और आयत पढ़ी, जालिम कौम के पास नसीहत करके मत बैठ। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप भी उठ के खड़े हो गए। गल बड़ी प्यारी है, बात बहुत खूबसूरत है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उठ के खड़े हुए और मोहब्बत से मुल्ला का हाथ पकड़ा और फरमाया, मुल्ला साहेब इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन हमसे नाराज होकर तो ना जाएं। इख्तिलाफ राय का हक है, लेकिन इस तरह नाराज होकर कुरान की आयत ऐसे सुना के चल पड़े हो, ऐसे ना जाओ। मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ाया और गजबनाक होकर चल पड़े। घुर्राने लगे मुल्ला साहब, बड़े गजबनाक हैबतनाक हुए। आ जाए। अल्लाह अकबर। मुझे ये बात सुनाते हुए बड़ी मेरी रूहानी कैफियत अजीब सी हो रही है। वो कैसा मंजर होगा जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उसको बिठा रहे हैं और वो हाथ छुड़ा के जा रहा है। मुझे यहां पर एक बात सादात के जद्दे अमजद की याद आ गई। सादात के जद्दे अमजद की बात याद आ गई। ये बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक से जामी साहब, अब 2 यहां जामी हो गए और दोनों की
اتفاق یہ ہے کہ وہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی اور یہ بھی مولانا عبد الرحمن جامی، اور حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نام نامی کی نسبت سے یہ بھی جامی صاحب ہے اور ان کو نسبت بھی ادھر سے ملی ہے، نام ان کا حافظ عبد الرحمن جامی ہے، یہ علامہ عبد الرحمن جامی ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دستے مبارک سے وہ بندہ ملا صاحب ہاتھ چھڑا کے جا رہے، بڑے غضبناک ہو کے، جی اسلام کے 5 رکن ہے، آپ نے چھٹا کہاں سے قرار دے دیا؟ تو مجھے بات سادات کے جد امجد امام الاولیاء کی یاد آ گئی۔ جناب امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، جو قافلے کے پاس تھا پانی نہیں ہے، سواریاں بھی پیاسی ہیں، بھوکی ہیں، اور ہم بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے۔ نبی غیب دان محبوب رحمان ہادی سبل رحمت کل شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم تاجدار کائنات ہادی انس و جاں محبوب دو جہاں وارث کون و مکان وارث کون و مکان آقا دو جہاں رحمت عالم سید عالم سرور عالم پیغمبر اعظم نبی دو جہاں پیارے آقا آفتاب ہیرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کدھر ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی وہ مصروف ہیں، بلاؤ علی کو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا علی جاؤ، اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی ہے، وہ اونٹ پہ سوار ہے، 2 مشکیزیں پانی کے اس کے پاس ہیں۔ نبی غیب داں فرمایا حبشی آ رہا ہے، پانی اس کے پاس 2 مشکیزیں ہیں، اور وہ اپنے آقا کے لیے، اپنے مالک کے لیے لے کے جا رہا ہے، آپ اس کو جا کے فرماؤ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، کائنات کا وہ خوش نصیب ترین انسان جس کو اللہ کے رسول بلائیں۔ اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق دیکھیں اور یقین دیکھیں۔ سید علی بخاری صاحب انہوں نے یہ نہیں عرض کیا سرکار اے نہ ہوئے کہ پہاڑ دے پرلے پاسے جاواں انہی دنوں بندہ نکل جائے۔ پہاڑ کو چھوٹا جاتے نہیں نہ ہوتا، پہاڑ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ یقین کامل والے تھے۔ اللہ اللہ، یہ خیرات بھی ملتی ہے تو اسی در سے ملتی ہے۔ ساری بات تحقیقوں کی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو چیرا، اس پر تحقیق نہیں، یقین چاہیے۔ تحقیق میں پڑھو گے تو کام خراب ہو جائے گا۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تحقیق نہ کرو، یقین رکھو۔ آگ گلزار کیسے بنی؟ آج کے سائنسدانوں سے یا آج کے بڑے بڑے جو انجینئر ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، وہ اس پر ریسرچ کریں گے تو فیل ہو جائیں گے کہ آگ گلزار کیسے ہوئی۔ بھئی آگ کو اللہ نے گلزار فرما دیا نا، بس تحقیق نہیں، یقین کرو۔ شاہ صاحب تحقیق نہیں، تحقیق نہیں، یقین کرو۔ یقین کامل کی دولت میں جب آؤ گے، یقین کامل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ گے،
پھر سمجھ جاؤ گے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے اندر وہ 40 دن کیسے رہ لیا؟ تحقیق نہ کرو، یقین کرو۔ 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام بیمار رہے، کیسے ٹھیک ہوئے؟ یقین کرو بس۔ نارے نمرود ٹھنڈی کیسے ہوئی؟ یقین رکھو۔ چھری کے نیچے سے جناب ذبیح اللہ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ بس یقین رکھو، یقین۔ تو یہاں بات یقین کی تھی۔ مولا کائنات نے وہ خیرات بانٹی، سارے صحابہ نے دیکھا۔ آپ نے یہ نہیں عرض کیا آگے سے آقا یہ نہ ہو اتنا اونچا پہاڑ کراس کر کے پرلی طرف بھی جاؤں، پھر جاتے وہ بندہ اتنی دیر میں نکل جائے، سفر میرا بیکار ہو جائے۔ نہیں، ان کو پتہ ہے یہ بیکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ زباں ہے، یہ وہ زباں ہے جن کا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ وہ زباں ہے جس کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری، جامی صاحب قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اگر کوئی شعر بھی لکھا تو وہ بھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ لکھا۔ تو یقین کامل کی وہ دولت مولا کائنات حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس وہ موجود تھی اور دکھائی۔ تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، مولا علی گئے، اور جب گئے پہاڑ کی دوسری جانب دیکھا کہ حبشی 2 مشکیزوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرمایا چل بھائی، تجھے اللہ کے پیارے رسول بلا رہے۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اللہ کا رسول کون ہے، میں تو نہیں جاؤں گا، میرے تو مالک نے مجھے پانی لینے کے لیے بھیجا ہوا، میں لے کے گھر جا رہا ہوں ان کے پاس۔ مولا علی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل، تجھے نہیں پتا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چل۔ میرا وجدان ذوق اور شوق کہتا ہے کہ اس کی گل بن گئی ادو ہی جدو مولا علی نے ہاتھ پکڑ لے، باں پھڑ لی۔ قسم خدا دی میری گل بن گئی ہے جدوں دی میرا نے میری باں پھڑ لی۔ تے لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں، کر آیا نو خالی موڑ دے نہیں، اے کام ہندے لجپالا۔ مولا کائنات بازو سے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے گئے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں لے گئے اس بندے کو، تو سرکار کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مشکیزہ لے لو اور صحابہ اپنی سواریوں کو پانی پلاؤ۔ سواریاں بھی پانی پی رہی ہیں، اونٹ گھوڑے پانی پی رہے ہیں، صحابہ اکرام پانی پی رہے ہیں، وضو بھی ہو رہا ہے۔ اور جب سارا کام مکمل ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا مشکیزہ اس کو واپس دو، اور اس کو کہو کہ چیک کرے اس کے مشکیزے سے پانی کی ایک بوند بھی کم ہے، میں محمد مصطفیٰ اس کا ذمہ دار ہوں۔ اب وہ پانی چیک کرتا ہے، پانی تو پورا ہے لیکن نگاہ اٹھ نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں تجھے اجازت مل گئی، اب جا۔ کہتا ہے کہاں جاؤں، کہاں جاؤں، مجھے نہیں پتا آیا کہاں سے ہوں، جانا کہاں۔ اس شرط پہ کھیلی ہے پیا پیار کی بازی، ہاروں تو تجھے پالوں، جیتوں تو پیا تیری۔ اب نگاہ اٹھ نہیں رہی۔ تیرے سامنے ہیں سب دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ اب بولنا ہی نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ کہتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں آیا کدھر سے ہوں، جانا کدھر ہے۔ اب اسی ہستی کا ہو گیا۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ ہے جہاں سے وعدوں کی پختگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا وعدہ نہیں اس کا ایمان نہیں۔ جاؤ بھائی اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ اور ہاں صحابہ اس کو لنگر شریف بھی دو، اور اس کو ایک تھیلا دیا جاتا ہے، اس کے اندر روٹیاں ڈالی جاتی ہیں۔ تاجدار کائنات، محسن انس و جاں، بلکہ محسن انسانیت ہی نہیں، محسن کائنات، میں تو یوں ہی کہا کرتا ہوں محسن مخلوقات، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے محسن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ہرنی بھی آئے تو مراد ملتی ہے، چڑیا کی فریاد بھی سنی جاتی ہے، اونٹ کی فریاد بھی سنی جاتی ہے۔ یہاں کون ہے جس کی فریاد نہ سنی جاتی؟ وہ کون ہے جس کو میرے محبوب سے ٹکڑا نہ ملا ہو؟ اب وہ بارگاہ رسالت مآب سے حکم جاری ہوتا ہے کہ اس کو لنگر شریف بھی دو، کھانا بھی دو۔ اب اس کے برتن میں، اس کے تھیلے میں کھانا ڈالا جاتا ہے، اس میں وہ ٹکڑے بھی ہیں جو جناب صدیق اکبر نے عطا کیے، وہ بھی ہیں جو فاروق اعظم کے ہیں، وہ بھی ہیں جو عثمان غنی کے ہیں، مولا علی کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں کہتا ہوں جب اس نے تھیلا پکڑا ہوگا تو عالم تخیل میں چلے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ کتنا خوش نصیب جس کو اتنا سارا لنگر شریف آقا علیہ السلام کے دربار سے نصیب ہوا، جس میں ہر طرح کے ٹکڑے تھے۔ کتنا فیضان اس کے پاس آیا، اور پھر اتنا ہوا کہ وہ جب اونٹ پہ بٹھا دیا گیا، چل بھائی، اونٹ اس کا جا رہا ہے تو اس بستی میں پہنچتا ہے جہاں اس کا مالک رہتا تھا، تو لوگوں نے دیکھ کے اس کو کہا تیرے اونٹ کو تو کسی نے ہائی جیک کر لیا ہے، تیری سواری چرا لی کسی نے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اونٹ تو تیرا ہے لیکن اس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تمہارا غلام نہیں ہے۔ وہ مالک جلدی سے باہر آیا، اس نے تلوار نکالی، برچھی پکڑی، نیزہ پکڑا، کون ہے کس کی جرت؟ میں اس علاقے کا رئیس اعظم ہوں، چودھری ہوں، سردار ہوں، نواب ہوں، جاگیردار ہوں، میں قبیلے کا سردار، میرے اونٹ پر کوئی حملہ کر دے، میرے غلام کو ہائی جیک کر لیا۔ باہر نکلا، دیکھ قریب تھا کہ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا۔ وہ آگے سے بول کے کہتا ہے سردار، اے قبیلے کے رئیس، کیوں پریشان ہے؟ میں پانی لے آیا ہوں نا۔ وہ کہتا ہے میرا والا غلام کدھر ہے؟ میرے والا۔ اس نے عرض کیا جناب میں وہی تو ہوں۔ کہتا ہے نہیں، جو میں نے غلام بھیجا تھا وہ تو حبشی تھا، اور تو اتنا حسین و جمیل کہاں سے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھ پر تلوار نہ چلانا، مجھ پر نیزہ اور برچھی کا حملہ نہ کرنا، میں وہی ہوں جس کو آپ نے بھیجا تھا، جو اتنے عرصے سے آپ کی غلامی میں ہوں۔ میرا وہی نام، یہ میرے باپ کا نام، یہ میری ماں کا نام، یہ آپ کا نام، یہ آپ کے بچوں کے نام، یہ آپ کے گھر والوں کے نام، میں تو سال ہا سال سے آپ کی غلامی میں ہوں۔ میرے آقا مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھ سے ساری باتیں پوچھ لو۔ اس نے کہا غلام تو میرے والی باتیں کرتا ہے لیکن اس کا رنگ بدل کہاں سے گیا؟ یہ اتنا حسین و جمیل کہاں سے ہو گیا؟ پوچھا یہ بتا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا معاملہ بتاتا ہوں، ذرا ٹھہر جا، ذرا رک جا۔ اب وہ رکا، اس نے پھر ساری وہ روداد سنائی کہ ایک اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بارگاہ ذیشان ایسی ہے، ان کے پاس توحید کا بہت بڑا ماٹ ہے جس میں میرے جیسے حبشی بھی چلے جائیں تو سفید ہو جاتے، وہ حسن و جمال ہو جاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ملاقات ہو جائے، ان کی نظر عنایت اور نظر رحمت پڑ جائے تو پھر تو ظاہر کی بات کرتا ہے، اللہ اندر کے حال بھی بدل دیتا ہے۔ تو بھائی مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جس کا ہاتھ پکڑ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تو بات اس کی تو اسی وقت ہی بن گئی تھی۔
پھر آگے تو کرم نوازیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا. تو یہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی تو انہی کے ماننے والے ہیں نا. ولایت کا فیض ملتا ہے تو در علی سے ملتا ہے، اور در علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے اگر کسی کو نسبت نہیں، لاکھ وہ سر پٹکتا رہے اس کو ولایت کی واؤ بھی نصیب نہیں ہو سکتی. تو وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں اس ملا صاحب کا ہاتھ پکڑا، ملا نے ہاتھ چھڑایا، آپ نے پکڑ لیا. پھر اللہ اکبر. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اختلاف رائے ملا صاحب اپنی جگہ، بات سن یار، گل سن کے تے جا نا، ایویں نہ جا. اللہ اکبر. وہ غضبناک ہوتا ہے، کہتا ہے میں تو حج پہ جانا ہے اور میرا ٹائم بڑا قیمتی ہے. اب وہ حج کی سعادت کے لیے چلا گیا، حج کیا اس نے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 7 سال اس نے قیام کیا، پھر وطن واپس آیا. کتنا عرصہ ٹھہرا ادھر؟ اس وقت ویزے نہیں نہ لگتے تھے کہ یہ مہینے کا ویزا ہے، 2 ماہ کا ویزا ہے. اس وقت ایسے ہی چلے جاتے تھے، جب تک کوئی رہنا چاہتا رہتا، جب کوئی آنا چاہتا آ جاتا. اب وطن واپسی کے لیے روانہ ہوئے. واپسی کے سفر میں اچانک سمندر میں سخت طوفان آ گیا اور ملا صاحب ایک تختے پر تیرتے ہوئے کسی جزیرے تک جا پہنچے. جزیرہ دیکھا، نہ پانی، نہ درخت، نہ گھاس، نہ کوئی پھلدار چیزیں. حضرت صاحب، پیر صاحب، جزیرے میں پہنچ گیا وہ، لیکن وہاں کچھ کھانے پینے کو موجود نہ تھا. یہ بات بڑی توجہ سے سن کے پلے باندھ کے لے جانے والی ہے. وہ ملا صاحب جس کو آپ نے فرمایا تھا 6واں رکن، علامہ سلیم صاحب، 6ٹھا رکن بولو تو صحیح، روٹی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پیراں فقیراں نے ہمیں روٹی دا ٹب بنایا ہوا ہے، مولویاں روٹی دا ٹب بنایا، پیراں فقیراں نے. ان کو عادت ہوتی ہے نا، نسب غلط ہوتے ہیں نا. وہ علماء کرام پر، صلحاء پر، صالحین، اولیاء کاملین، اہل اللہ پر ان کو موقع چاہیے، بہانہ چاہیے کوئی نہ کوئی بک بک کرنے کا. دعا کرو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور علماء و مشائخ کے جو نافرمان، گستاخ، بے ادب ہیں، اللہ ان کو ادب کی دولت سے، محبت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جلدی اپنی خاص مہربانی فرما دے. پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، جو کچھ ملدا ہے ادب چو ملدا ہے، اس وچ شک نہیں کوئی. یہ بات بہت بڑی ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ بات رکھ رہا ہوں. اور جس بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی کونیوں کے بل چل کے آئے، انہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. آج بھی ٹلہ جوگیاں بھی کبھی دیکھو نا آپ، ٹلہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ والا ٹلہ دیکھو، جس سائیڈ سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے. اب تو ادب و آداب کے جو مضمون ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اتنے بڑے ولی کامل جنہیں زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، وہ بھی بارگاہ فیض عالم میں آتے ہیں گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سرکار کی بارگاہ میں. تو وہ کس طرح آتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ والوں کا پاس ہے، اللہ والوں کے ادب جنہوں نے سکھائے ہیں. تو جو ان کے تربیت یافتہ ہوں گے، جو ان کی نگاہوں کے اسیر ہوں گے، جو ان خانقاہوں سے
فیض حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ اولیاء اللہ کی، علماء کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہی کرتے ہیں جن کے پیچھے سے معاملات خراب ہیں۔ یہ ملا صاحب اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، پہلے بات کرنی اور تھی، اب جب جزیرے میں پہنچے ہیں، نہ وہاں پر کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کوئی پھلدار پھولدار درخت ہے، نہ کوئی ایسی گھاس ہے جسے توڑ کے کھا سکیں، کوئی چیز ایسی نہیں۔ 3 دن بھوکے پیاسے ایک غار میں بیٹھے دعا کرتے رہے کہ اے پالنہار، اے میرے پروردگار، یا رب العالمین، اس عذاب سے مجھے نکال، میں تو حج کر کے آیا ہوں، مجھے اس عذاب سے نکال۔ 3 دن بعد کہیں سے ایک شخص آیا اور آواز لگائی کہ روٹی کوئی لینا چاہتا ہے لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب کوئی بندہ یہاں پہ کہے جزیرے میں روٹی بیچنے والا کہاں سے آ گیا؟ بھئی وہ بھیجنے والا ہے نا۔ قدرت باری تعالیٰ سے کیا بعید ہے، کیا مشکل ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے فرما دے۔ جب وہ ایسے فرما سکتا ہے کہ آل رسول کی بارگاہ میں ان کے دروازے پر فرشتوں کے سردار کو مسکین بنا کے بھیج دے۔ بعض اوقات کوئی سبق سکھانے کے لیے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ آج اس کو ایک سبق ملنے والا ہے ملا صاحب کو، کہ وہ آواز لگانے والا کہتا ہے کوئی ہے روٹی لینے والا؟ ملا صاحب نے اسے بلایا اور اپنی دکھی داستان سنائی۔ وہ بولا میرے پاس روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن مفت میں نہیں دوں گا، مفت میں نہیں ملے گا۔ اے بھائی، یہ روٹی بھی پیسوں سے ملے گی اور پانی بھی پیسوں سے ملے گا۔ ملا صاحب نے بے بسی سے کہا بھائی میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، میں کہاں سے پیسے دوں گا، میرے پاس تو ایک پیسہ تک نہیں ہے۔ پھر پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ تو وہ بولا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی روایت بیان کرنا شروع کر دی۔ اب ملا صاحب تھے نا تو روایت شروع کر دی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اللہ خوش ہوگا۔ یہ توجہ والی بات ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اللہ خوش ہوگا۔ تو وہ بولا بھوکوں کے کھانے کھلانے کے ثواب سے تم واقف نہیں ہو؟ اے اجنبی شخص، میں نے تجھے اتنے واقعات سنا دیے تو تم واقف نہیں ہو؟ اس نے کہا واقف ہوں، لیکن تم واقف نہیں ہو کہ رزق حلال کمانا بھی ثواب ہے۔ آپ کو کھانے کی روایت ہے، مجھے کمانے کی روایت آتی ہے کہ اپنا رزق بھی تو کمانا ثواب ہے نا۔ آپ کے پاس جو نوٹ ہوتے ہیں نا، ان سارے نوٹوں کے اوپر ایک لائن لکھی ہوتی ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، بڑا نوٹ کتنے والا ہے آج؟ 500 والے کے اوپر دیکھ لیں، شاہ صاحب آپ کے پاس جو بھی سب سے بڑا نوٹ اس کے اوپر دیکھ لیں، کسی کے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے اس کے اوپر دیکھ لیں۔ یہ نہ کہنا پیر صاحب نے پتہ نہیں جملہ اپنے پاس سے کہہ دیا ہے۔ رزق حلال عین لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ 50 والے پہ دیکھ لیں، 100 والے پہ دیکھ لیں، ہر نوٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو اس نے کہا جی رزق حلال کمانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ملا صاحب نے اسے اپنی نماز، روزے، زکوٰۃ اور 7 حجوں سے مرغوب کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکن جتن کیے کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی تسبیحاں پڑھی، بڑا ذکر کیا، بڑے اذکار کیے۔ علامہ سلیم صاحب میں نے بڑا یہ کیا، میں نے اب اس نے مرعوب کرنے کی کوشش کی، اپنی علمی وجاہت بھی جھاڑی اس کے اوپر، علمی روب و دبدبا دکھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ بندہ بھی جو اجنبی شخص روٹی بیچنے والا تھا، ٹس سے مس جیسے آپ ابھی نہیں ہوئے۔ آپ میری پوری بات کو پی گئے، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ بولا چلیے
میں آپ پر رحم کرتا ہوں، اپنے 7 حج جو مولانا صاحب آپ نے کیے ہیں نا، ان کا ثواب مجھے دے دو۔ انہوں نے ملا صاحب کو، اس اجنبی شخص نے جو روٹی بیچنے والا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب اپنے 7 حج کا ثواب مجھے دے دو اور مجھ سے روٹی اور پانی لے لو۔ یہ تو بات اسی طرح ہی ہوگی نا، ایک بندے کو جب اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں لے جاؤ فرشتوں، میری رحمت سے لے جاؤ، تو اس کو بڑا مان ہوگا اپنی نیکیوں پہ، کہے گا ساری زندگی تجھے راضی کرتا رہا، نیکیاں کی ساری زندگی، ابھی بھی تیری رحمت سے۔ اب اللہ تبارک و تعالی، وہ تو اللہ ہے نا، پروردگار عالم ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں جاؤ اس کو ذرا دوزخ کی ایک تھوڑی سی جھلکی دکھا کے لاؤ۔ اب جب دوزخ کی جھلکی دیکھ کے آئے گا نا، تو زبان سوکھ کے کانٹا بن چکی ہوگی اور پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور عرض کرے گا مجھے پانی پلاؤ، پانی نہیں تو میری جان گئی، پانی پلاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ پانی مانگتا ہے، اللہ فرمائے گا اس کو پوچھو پانی تب ملے گا جب اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے دو گے۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، کہتا ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے پانی کا ایک جام پلا دو۔ تو جب اس کو حوض کوثر کا وہ جام پلا دیا جائے گا، پوچھا جائے گا اب نیکیاں کدھر گئیں، اب تو کام ہی ختم ہو گیا تیرا۔ اوئے ہوئے ہوئے، اتنی ساری نیکیاں اور ایک ہی پیالے میں ختم۔ شاہ صاحب ایک پیالہ پانی کا ملا، اس کے عوض میں ساری نیکیاں ختم۔ پھر شرمسار ہو جائے گا، ندامت کے آنسو بہیں گے، اللہ فرمائے گا لے جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ اور بھائی اپنی نیکیوں پہ ناز نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، بس نیکی کا موقع مل جائے، کسی چیز کا موقع مل جائے، رب کا شکر ادا کرو، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کے آگے گریہ زاری کیا کرو، رویا کرو عجز و انکساری کے ساتھ، یا اللہ یہ تیرا کرم نہ ہوتا تو مجھے نیکی کہاں سے نصیب ہوتی، یہ نیکی بھی کی تو تیری دی ہوئی توفیق سے، نماز بھی پڑھی تو تیری دی ہوئی توفیق سے۔ بعض لوگ نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو بیگ ہوتا ہے نیکیوں والا اس کو سوراخ ہوتے ہیں، اس میں سے گرتے رہتی نیکیاں ان کی، کبھی چغلی کر، ادھر نماز پڑھی ادھر ہی ساتھ چغلی شروع، ادھر نماز پڑھی غیبت کی، نماز پڑھی ٹیک لگا لی مسجد کی دیواروں کے ساتھ نا۔ علماء فرماتے ہیں یہ دیواریں بھی اللہ کے دربار میں شکایت کرتی ہیں، اور پھر وہ جو نماز پڑھ کے کسی کی غیبت کرتا ہے نا، تو مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی، بے ایمان ساری نیکی تو ضائع کر لی تو نے۔ دوسروں کو اکرام دیجئے، احترام دیجئے، کسی کی بدخوئیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، اس کی غیبت کرنے کے لیے، چغلیاں کرنے کے لیے نہ بھاگیں۔ تو بعض لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن اپنی نیکیوں کو ساتھ ساتھ ضائع کر لیتے ہیں، ان کے پاس جو نیکیاں سنبھالنے والی جھولی ہے وہ سوراخوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں سونے کے سکے آپ کو دیے جائیں، جھولی میں ڈالیں، جھولی پھٹی ہو تو وہ سونے کے سکے آپ کو فائدہ دیں گے؟ وہ جھولی سے گر جائیں گے۔ تو کسی خانقاہ پہ جاؤ، اگر نہیں سمجھ آتی تو سمجھ لو خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دربے بود کیل و قال محمد، ارے مسجد بھی وہ، مدرسہ بھی وہ، خانقاہ بھی وہ جہاں میرے محبوب کے عشق کے تذکرے ہوں۔ تو جہاں پر عشق کے تذکرے نہیں ہیں، جہاں پر عشق کی دولت نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ملا صاحب جو تھے وہ 7 حجوں کا ثواب، اس نے کہا جی وہ دے دو، کہتا جاؤ میں نے 7 حجوں کا ثواب تجھے دیا، مجھے جلدی روٹی کھلا۔ یہ بات آگے بڑی اور بڑی زبردست آ رہی ہے بات آگے۔ 7 حجوں کا ثواب دے دیا، ملا صاحب نے روٹی کھائی تو جان میں جان آئی، اس سے پوچھا تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا قریب کوئی آبادی ہے، لیکن اس نے برتن اٹھایا اور غار سے نکل گیا، اس نے نہیں بتایا میں کہاں رہتا ہوں۔ اللہ، اس نے نہیں بتایا میں کہاں رہتا ہوں۔ اس نے پوچھا ہے ملا صاحب نے بتا تو دے، تیرا پتہ کدھر ہے، ٹھکانہ کدھر ہے، کہاں رہتا ہے؟ یہ آبادی میں رہتا ہے یا کہیں اور آبادی ہے کوئی؟ اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ۔ وہ گیا، ملا صاحب نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رب کا بندہ غائب ہو گیا، ملا نہیں۔ 3 دن بعد پھر سے جب بھوک سے ملا صاحب کی حالت خراب ہونے لگی،
ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن پھر حالت غیر ہوئی تو وہ کہیں سے پھر نمودار ہو گیا، وہی اللہ کا بندہ پھر آ گیا۔ جب دوبارہ نمودار ہوا، اس بار ملا صاحب کے روزوں کا ثواب لے کر چلتا بنا۔ کہا روٹی کھلا، اس نے کہا روزوں کا ثواب مجھے دے اپنی زندگی کا۔ جب روزوں کا ثواب وہ لے گیا تو پھر یہ تو جزیرے میں ہی رہا، کوئی رستہ نہیں مل رہا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ پھر اگلے 3 دن گزرے، جب وہ آیا پھر تو ملا صاحب رونے لگے، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ملا صاحب کہتے روزے تھے، حج تھی، وہ ثواب تو لے گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اجنبی شخص کہتا ہے آج پھر ایسے کر لو کہ مجھے تمام ثواب تحریری طور پر دے دو، جو بھی تم نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہے، ایک تحریر لکھ دو، بے شک انگلی سے لکھ دو کہ جاؤ میں نے وہ تجھے سارا ثواب دیا، تمام عمر بھر کی۔ اب وہ ملا صاحب نے اپنی عمر کی ساری عمر کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی نیک اعمال کیے تھے وہ سارے اس کو ثواب دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کے ہاتھ میں روٹی کے بدلے میں سب کچھ فروخت کر دیا۔ یہ کبھی روٹی کا مسئلہ بنے نا، یہ ان کو پتا ہے، جو غریبی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اخراجات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیچاروں سے پوچھ کے دیکھو، تم تو دن کو رج کے کھا لیتے ہو، رات کو رج کے کھا لیتے ہو، تجھے غریبوں کا کیا احساس؟ ایسی ان فقراء کی، ان علماء کی، ان اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کا اجر ایسے نہیں رکھا گیا۔ اب ملا صاحب جو تھے، سارا کچھ اس کے ہاتھ فروخت کرنے کے بعد نیچے اس نے اپنے دستخط کر دیے اور روٹی کھاتے ہوئے سوچا کہ 3 دن بعد اب گزارا کیسے ہوگا، جو کچھ تھا سارا کچھ تو دے دیا، بینک بیلنس بھی گیا نیکیوں والا، کئیوں کے پاس پیسوں کا بینک بیلنس ہوتا ہے، کئیوں کے پاس نیکیوں کا بھی بینک بیلنس ہوتا ہے۔ کہتا سارا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، اس لیے آج میں اس بندے کا پیچھا ضرور کروں گا۔ ملا صاحب نے کافی دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ دور جا کر پھر غائب ہو گیا۔ اب جہاں وہ غائب ہوا وہاں آگے سمندر شروع ہو جاتا تھا۔ سمندر سامنے تھا، ملا صاحب ذرا سانس بحال کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک جہاز پھر قریب سے گزرا، بیڑا گزرا۔ ملا صاحب نے اپنی قمیص اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرائی، جس سے جہاز والوں کی نظر اس پہ پڑی، اور انہوں نے بیڑے کو پیچھے بھیجا۔ اللہ کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، بیڑا تھا، اس میں ہندوستانی حاجی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور حاجی صاحب کو بٹھا کے بخیر و عافیت ان کے گھر پہنچا دیا۔ اب یہ وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی حالت بحال ہوئی، کیونکہ جب حاجی آج بھی عمرہ سے آتے ہیں، حج سے آتے ہیں نا، تو تھکے ہوتے ہیں، تو پھر 2-4 دن ریسٹ کرتے ہیں، مدینہ شریف سے جدائی، مکہ پاک سے جدائی، اور پھر سفر۔ تو یہ بھی اپنے وقت کی جو اس کی تھکاوٹ تھی، جو معاملات تھے، ان کو بہتر کیا۔ پھر وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے کے لیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہو۔ 7 سال جو وہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 حج کیے اس نے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نہ، یہاں ہوتا تو آتا نہ، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجھے قیام کا موقع نصیب ہوا۔ کوئی حاجی آ جائے نا تو وہ کہتا ہے میں نے 28 دن جناب ادھر رہا ہوں، 31 دن مجھے نصیب ہوئے، ماشاء اللہ۔
31 दिन, 30 दिन नसीब, 28 दिन नसीब। वो कहता मुझे 7 साल नसीब हुए वहां पर। हर महीने शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजें अदा करने की सादत मेरी झोली में है। वहाँ की अजानें, वहाँ की नमाजें, वहाँ की तिलावतें, वहाँ के रोज़े, वहाँ के हज। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने खुश मिजाजी से फरमाया, आप तो वाकई खुशकिस्मत है मौलाना, अब तो आप हमसे नाराज नहीं है ना। 7 साल पहले आप हमसे नाराज होके गए थे छोटी सी बात पर, आपको पता नहीं भूल गई, हमें याद है। हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी राह थी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, तुम्हें याद हो कि न याद हो। तो कभी तुम आया करते थे, बैठा करते थे, फिर एक दिन ऐसा आया कि तुम हाथ छुड़ा के हमसे चले गए। तो तुझे पता नहीं याद है कि नहीं है। छोटी सी बात पर नाराज हो गए थे। मुल्ला साहब की आजिज़ी से, अल्लाह अकबर, बाबा फरीद की आजिज़ी से मुल्ला साहब आगे से और मगरूर हो गए। मगरूर हो गए और बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं है, कोई बात ऐसी हुई नहीं। आप बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बात याद दिलाई। फरमाया मैं याद दिलाता हूं, शायद तुझे याद आ जाए। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बताऊं वो बात जो 7 साल पहले तुझे की थी और जिस बात से तू नाराज हुआ था। उसने कहा जी बताएं। फरमाया मैंने बताया था कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। छठा रुकन क्या है? रोटी है। बोलो तो सही यार। रोटी है। ये रोटी वो है जिसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ जी, सुबह दोपहर शाम रोटी रोटी रोटी। रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। और आपने मेरी ये बात सुन के हमें जालिम कहकर, तूने कुरान की आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये था कि जालिम कौम को नसीहत करो और वहां से चले जाओ, तो तुमने हमें जालिम कह के चले गए थे। फिर भी हम आपको याद करते रहे। मुल्ला साहब तंजिया अंदाज में हंसे और बोले, कहने लगे, दरवेश अपनी कम इल्मी के बायस अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कम इल्म हूं लेकिन मैंने ये बात लिखी हुई देखी है। फिर आपने हाजरीन से फरमाया जो मौजूद थे खानका पर, आस्ताने पर, आपने फरमाया, ले भी लोगों देखो, मैं कुछ देर तन्हाई चाहता हूं। तन्हाई में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब मुल्ला साहब के हवाले की। उन्होंने किताब खोली तो एक सफ़े पर वही तहरीर थी जो मुल्ला साहब ने जजीरे में रोटी फरोख्त करने वाले को लिख के दी। आप सुना है पीछे कि जजीरे में उन्होंने एक तहरीर लिखी थी कागज के टुकड़े पर कि मैंने अपनी नेकियां सारी जिंदगी की आपको फरोख्त कर दी। नीचे उसने अपने दस्तखत कर दिए थे। मुल्ला साहब चंद लम्हे हैरत से सकूत के आलम में बैठे रहे, फिर आपके कदमों में गिर पड़े। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट कर बोले, या शेख, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है। मैंने अपने आप पर जुल्म किया है। आपने मोहब्बत से फरमाया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मौलाना, एक मामूली इख्तलाफ था, सो वो आज अल्लाह ने दूर कर दिया। इख्तलाफ राय का हक हर एक को है, मामूली सा इख्तलाफ था तो अल्लाह ने दूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुल्ला साहब मेरे बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के इरादतमंद बन गए। मुरीद होने के बाद किसी ने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा। जब तक जिंदा रहे हर वक्त रोते रहते थे और कहते सी 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक। 5 रुकन मेरे साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां रुकन टुक, जे लब्बे ना 6वां फिर पंजे जाते ही मुक। अब ये जो अगला मिसरा आखिरी है, इसने इंतहा कर दी है कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां रुकन टुक।
یعنی روٹی ٹکڑا. 5 رکن اسلام دے. توجہ, وہ ملا صاحب والا واقعہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ہے ٹک. جے لبے نہ 6واں تے پنجے جاندے نے مک. اسلام کے 5 رکن بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اے فرید ایک چھٹا رکن بھی ہے, اور وہ ہے روٹی. اگر یہ چھٹا رکن نہ ملے تو باقی 5 بھی جاتے رہتے ہیں. روٹی کی ضرورت صرف علماء کو نہیں, اولیاء کو نہیں, نیکوں کو نہیں, پوری کائنات کو ہے. مسلمانوں کو نہیں, ہندوؤں کو بھی ہے, عیسائیوں کی بھی ہے, یہودیوں کو بھی ہے, نصرانیوں کو بھی ہے. کائنات کی ہر جاندار شے کو اس کی ضرورت ہے. خوراک کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر شے کو وہ رزق عطا فرمایا ہوا ہے. تو جب آپ کے پاس رزق آ جائے تو پھر بے نیاز نہیں ہونا. بے نیاز ہونا اللہ کی شان ہے, بندے کی شان نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹیں. علماء کرام کی, مدرسین کی اور طلباء کی خدمت کو اولین ترجیح دیں. یہ آج کے نونہال, یہ کل کے مصلی رسول کے وارث ہیں. یہ وارثان محراب و منبر ہیں. ان کی خدمت, یہ وہ ہستیاں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چلتے زمین پہ ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے نورانی اپنے پر بچھاتے ہیں. تو اس جو عمل آپ کو بتایا ہے, اس عمل کو یا لطیف ہو, یا لطیف ہو 3200 مرتبہ ایک ہی وقت میں, ایک ہی نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد 640 مرتبہ پڑھیں. 640 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 نمازوں کے بعد وہ 3200 مرتبہ ہو جائے گا. اور اس طرح 40 دن میں آپ کا چلہ مکمل ہو جائے گا. آپ اس کے عامل بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. رب تعالیٰ کے خزانوں سے جیسے مانگیں گے رزق کی بارش برسے گی, رزق بے انتہا ملے گا. یہ رزق کا ATM ہے, ATM کارڈ ہے. یا لطیف ہو, یا لطیف ہو, یا لطیف ہو. اس کا ورد ایسے کریں, دیوانے ہو کے کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ تجھے مجنوں کہیں, تو ایسے کریں ذکر, یا لطیف ہو, یا لطیف ہو. ایسے کہتے ہیں جیسے چلے ہو جائیں, عاشق ہو جائیں. اور اس ذکر کو تھام لیں, انشاءاللہ رزق کی پریشانی دور ہو جائے گی, مال و دولت کی پریشانی دور ہو جائے گی. اگر کوئی کہے کہ پیر صاحب آپ نے اتنی بڑی گفتگو کی ہے اور ساری رزق کے حوالے سے بات ہے, تو بھئی یہ بات کو چھوٹی ہے, یہ اس ملا صاحب سے پوچھیے. کبھی عالم تصور میں بیٹھ کر عالم تخیل میں اس ملا صاحب سے پوچھیے گا جو روٹی کا انکار کرتا رہا پھر اسی میں پھنس گیا, اور ساری زندگی کی ہوئی نیکیاں اگر کسی وہ ایک روٹی کے عوض میں اس نے ساری فروخت کر ڈالی, اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ واقعی 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ہے ٹک. جے نہ لبن 6واں تے پنجے ہی جاندے ہی مک. اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی یہ عمل کرے, یہ یا لطیف ہو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا, اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب تک ضرور شیئر کیجیے گا. کم از کم 10 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں. میری دعا ہے, دعائے ابو نعمان ہے کہ اللہ پاک ان کو دونوں جہاں میں کامیاب کامران فرمائے, دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے. جو لوگ اس ویڈیو کو 10 لوگوں تک فارورڈ کریں گے ان کے لیے میری خاص دعائیں ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.